وطن سے محبت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کریں، تو ایک ایسے شخصیت سے آپ کو ملواتے ہیں جنہوں نے بہت سارے ملی نغموں کو اکٹھا کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہ اب سے نہیں، فیصل نہ جانے کب سے اکٹھا کر رہے ہیں جی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈیو پاکستان سے بھی زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ آرکائیوز اور ریکارڈز شامل ہے، تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں کراچی کے ابصار احمد سے۔ ابصار، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو بھی ہم ایڈوانس میں 14 اگست مبارک کہتے ہیں، اور کیسا محسوس کرتے ہیں جب یہ اہم دن آتا ہے؟ ہمیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کہ جنہوں نے اتنا اپنے پوری لائف ڈیڈیکیٹ کیے ان ساری چیزوں کے لیے، کیسا محسوس کرتے ہیں جب 14 اگست آتا ہے تو؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی، اور بات یہی ہے کہ سب سے پہلے میری جانب سے آپ کو بھی یوم تخلیق پاکستان بہت بہت مبارک ہو، اور اہل پاکستان کو بھی پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی بہت بہت مبارک ہو، چونکہ یہ یوم تخلیق ہے۔ بے شک ہماری آزادی کا دن ہے اور آزاد ہوئے، مگر انڈیا لبریٹ ہوا ہے، پاکستان کریٹ ہوا ہے، کیونکہ اس سے قبل دنیا کے نقشے پر یہ ملک موجود نہیں تھا۔ تو بات آپ نے یہ پوچھی کہ کیسا محسوس ہوتا ہے، تو جناب یوم تخلیق پاکستان آئے یا یوم دفاع آئے، کوئی بھی ایسا دن آئے، تو ملی نغموں کی وجہ سے ایک روحانی کشش ہمیشہ سے ہی محسوس ہوتی رہی، اور خاص طور پر جب میں 8 سال کا تھا، جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ 8 سال کی عمر سے میں پاکستانی قومی نغمات یکجا کر رہا ہوں۔ ویسے تو بچپن سے شوق تھا کہ جب کوئی ریڈیو یا ٹیلی ویژن پہ نغمہ آتا تھا تو میں اسے سن کر ذہن میں محفوظ کر لیا کرتا تھا، مگر 8 سال کی عمر سے اسے کیسٹوں میں اور پھر دیگر فارمیٹس وغیرہ میں جمع کرنا شروع کیا۔ تو بات یہ ہے کہ کیسا لگتا ہے، آپ دیکھیں ملی نغمے در حقیقت آپ کے احساس کے ملی احساس کے ترجمان ہوتے ہیں، اور یہ وہ ترجمانی ہوتی ہے جو آپ کے تحت الشعور سے اٹھتی ہے، وہ آوازیں جو تحت الشعور میں کہیں دبی ہوتی ہیں۔ وطن سے محبت ہمارے تحت الشعور اور لاشعور میں موجود ہے، چاہے وہ وطن کا کوئی بھی گوشہ ہو، ہمارے پرچم کی رنگت ہو، ہمارے سرحد پہ موجود جوان ہیں، ان کے لیے جذبات ہوں، یہ خود بخود شاعروں کے قلم سے جب نکلتے ہیں تو یہ آوازوں میں جب ڈھلتے ہیں تو ایک خوبصورت آواز، اور پھر ہر تان پاکستان بن جاتی ہے۔ تو یہ اور پھر جب وہ ایک ایسے فرد میں، یقیناً آپ بھی سنتے ہیں تو آپ کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی اہل پاکستان سنے تو اس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، اور ملی نغمات بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب 14 اگست 1943 کو پاکستان قائم ہوا تو شب 12:16 پر ریڈیو پاکستان لاہور سے جو نغمہ گونجا تھا منور سلطانہ کی آواز میں، جسے مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ، جو کہ مقبول صحافی تھے، بڑے مشہور صحافی تھے، تحریک پاکستان کے رہنما تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ توحید کے ترانے کی تانے اڑائے جا، مطرب تمام رات یہی نغمہ گائے جا، جو کہ اس مناسبت سے بھی تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو نغمہ نشر ہوا، اسے شوکت تھانوی نے، اردو کے ممتاز ادیب ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے یہ جھنڈا ہمارا رہے، منور سلطانہ دلشاد بیگم اور ساتھیوں نے گایا تھا۔ تو لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہ نشر ہو رہا تھا ریڈیو کی صوتی لہروں سے، تو ہر شخص جو یہ سنتا، اس کی آنکھیں عقیدت سے اشکبار ہو جاتی، کیونکہ اب اسے اسی پرچم کے سائے میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی تھی۔ اور پھر جیسے جیسے ہمارے قومی نغمات کا جو تسلسل ہے آگے بڑھا، جنگ ستمبر، خیر ہم کہتے ہیں یقینی طور پر کہ گیت جو ہیں ہتھیار بن گئے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ پھر قومی نغموں کے اندر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو جو گرد و پیش کے حالات ہیں، جو آپ کے سیاسی اور سماجی حالات ہیں، وہ بھی یکجا ہونا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی شاعری پر براہ راست اثر آتا ہے آپ کے معاشی اور معاشرتی۔ بالکل ابصار بھائی، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا، یہ شوق پیدا کیسے ہوا، یا آپ نے کس طرح سے اس کو محفوظ کرنا شروع کیا، یہ سوچ آئی کیسے؟ جی مہک، آپ کو بھی یوم آزادی بہت بہت مبارک، فیصل بھائی کو تو دے دی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ بچپن سے میں نے جیسے کہ بتایا
کہ 8 سال کی عمر سے مجھے پہلی دفعہ 1990 یا 91 کی بات ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، 3-4 سال عمر تھی میری، اس وقت ایک سافٹ ڈرنک کمپنی کا ایڈ آیا تھا، دل دل پاکستان. بس اس کے شہر میں ظاہر سی بات ہے جنید جمشید شہید، ان کے لیے تو پورا پاکستان ان کے شہر میں گرفتار تھا، اور میں دل دل پاکستان میں جو کشش تھی وہ ایک انجانی کشش تھی. اور پھر یہی تھا کہ ویسے تو ہمارے گھر کا ماحول خاصا قومی اور ملی شعوری رکھتا تھا، مگر یہ جو دل دل پاکستان تھا اس نے مجھے اس طرح گرفتار کیا کہ پھر میں ملی نغمے ہی سننے لگا. ویسے سنتا ہی تھا تو اچھا پھر کیا ہوتا تھا، میرے والد صاحب نے کبھی بھی مجھے ملی نغموں کے لیے کبھی بھی نہیں ڈانٹا، جبکہ ہمارے یہاں اگر میں کوئی اور عام عمومی گیت، اس وقت ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ عمومی گیت اور قومی نغموں میں کوئی واضح فرق ہے. تو اس وقت عام گانے گاتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کم بھی کرتے تھے، مگر ملی نغموں پہ نہیں کہا. پھر اس کے بعد جب میں اسکول گیا تو اسکول میں ہمارے اساتذہ، جن میں سے ایک میں بہت بڑا نام لینا چاہوں گا سر زبیر حسین شیخ کا، انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی، اور سب سے بڑھ کر میری والدہ انہوں نے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی. میرا بھائی فہد، ہم لوگوں نے مل کر جو ہے ملی نغمے جمع کرنے شروع کیے. تو یہ شوق، اور پھر ابصار یہ شوق جو ہے وہ ماشاءاللہ اب ہم دیکھ رہے ہیں مزید پھلتا پھولتا جا رہا ہے. ابصار تھوڑا سا اب ہماری جو ہے وہ نالج میں اضافہ کریں کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ جو سب سے پہلا جو تھا نغمہ وہ تو 14 اگست کی رات کو پلے کر دیا گیا تھا. اب تک جو آپ کی معلومات ہے اس کے حساب سے ملی نغمے کتنے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں؟ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس نے 75 سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ ملی نغمات بنائے ہیں. میں حکومت پاکستان سے بھی یہ التماس کرتا ہوں اور ہمارے جو نشری ادارے ہیں کہ یہ ہمارا ریکارڈ جو ہے گینیز ورلڈ ریکارڈ بک تک پہنچائیں. دیکھیں پاکستان نے، میں آپ کو اس سے پہلے دنیا کے کچھ ممالک کے بارے میں بتا دوں کہ امریکہ اپنی تاریخ رکھنے کے باوجود ایک بڑی تاریخ ہے، اس میں ان کے نغموں کی تعداد 2000 سے بھی کم ہے، برطانیہ کے 2000 سے بھی کم ہے. بھارت کے، آپ پاکستان کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے بھارت، جہاں کے کہتے ہیں بڑے بڑے کلاکار وہاں موجود ہیں. ان کے نغموں کی تعداد بھی 2000 سے زائد نہیں ہے، ان کے جو وطنی گیت ہے. پاکستان الحمدللہ صد الحمدللہ 5000 سے زائد نغمے بنے، جن میں سے 4500 سے زائد تو میرے پاس محفوظ ہیں. تو یہ دنیا کی کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی ملک کی تاریخ میں اتنے نغمے نہیں بنے تو جتنے پاکستان نے بنائے ہیں. اچھا ابصار، یہ تو آپ نے 5000 مجھے بتائے ٹوٹل. اچھا کس گلوکار نے سب سے زیادہ گائے ہیں، گلوکار یا گلوکارہ نے؟ جی پاکستان میں اگر قومی نغمات کی تاریخ دیکھی جائے تو سب سے پہلے الحمدللہ اس جانب میں نے صرف نغموں کو یکجا نہیں کیا بلکہ اس پر تحقیقی کام کا بھی آغاز کیا، اور پہلی دفعہ میں نے مضامین لکھنے شروع کیے جو ملک کے معتبر اور اخبارات اور جرائد میں شائع ہوتے رہے. تو اس میں نے بڑی تحقیق کے بعد یہ چیز دریافت کی کہ سب سے زیادہ ہمارے قومی نغمے جن کی تعداد 126 ہے وہ ہمارے ریڈیو پاکستان کراچی کے فنکار تاج ملتانی صاحب نے گائے ہیں. تاج ملتانی صاحب وہ جن کی آواز میں اپنی قوت اپنی جان جاگ رہا ہے پاکستان نہیں ہوندی زنانیاں دی، ابھی آپ لوگ جو ہے وہ سن چکے ہیں، ہر کسی نے سنے. تو 126 ترانے تاج ملتانی صاحب کی آواز میں. اس کے بعد ہمارے غلام عباس ہیں، انور رفیع ہیں، پھر تو یہ سلسلہ آگے چل جاتا ہے. مگر پہلی دفعہ سینچری بھی قومی نغمات کی مکمل کرنے والے تاج ملتانی صاحب ہیں. اور یہ میں نے جب ان کا یہ اعزاز دریافت کیا تھا تو پھر میں نے ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر بار بار بتایا. تو الحمدللہ حکومت پاکستان نے انہیں ان کے جو آخری سال تھا، بس اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، 2018 میں انہیں جو ہے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا تھا. تو یہ ہمارے ملک کی روشن تاریخ ہے کہ ہمارے ملک کے جو فنکار ہیں جنہوں نے بھی گایا، دل سے گایا اور کبھی بھی اس کو کمرشل کے لیے استعمال نہیں کیا. یعنی جو گایا دل سے گایا اور پھر وہ ایسا گایا کہ چھا گیا. ابصار بھائی وقت کی قلت ہے لیکن آپ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت باتیں کر کے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے.